اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ عزیز طلبہ، ہم حضرت اقبال کی غزل پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے حضرت اقبال کی غزل نمبر 1 پہلی غزل پڑھی، اور آج ہم جو ہے حضرت اقبال کی غزل نمبر 2 جو ہے دوسری غزل ہمارے نصاب میں جو شامل ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے بھی القابات میں بھی ہم نے بتایا تھا، ترجمان حقیقت ہیں تلمیذ الرحمان ہے، اور ہم حضرت علامہ محمد اقبال کو لاہور کے کلندر بھی کہتے ہیں، کلندر لاہوری بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے کلندر لاہوری کو جو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہ شعر ہے پہلا کہ نا تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو پہلا بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان دو لفظوں کو سمجھنا ہے کہ تخت و تاج سے کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ اور بادشاہ، اور اس کے بعد لشکر و سپاہ کا کیا مطلب ہے۔ لشکر اور سپاہ مطلب اس کا مراد ہوا فوج، اور مرد کلندر مرد کلندر کس کو کہتے ہیں؟ مرد کلندر اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا وہ بندہ جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور اللہ کا جو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، جس کو ہم صحیح معنوں میں اللہ کا غیب کہہ سکیں، جس کو ہم خلیفۃ الارض کہہ سکیں، وہ مرد کلندر ہے۔ اور جیسا کہ حضرت اقبال مرد مومن کو کبھی مرد کلندر کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، کبھی شاہین کے نام سے، اور یہاں جو ہے وہ کلندر کے جو مرد کلندر کی اصطلاح جو ہے یہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے، تصوف میں یہ اصطلاح ہے مرد کلندر کی۔ تو حضرت اقبال چونکہ خود جو ہے ان کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے خود وہ مرید تھے، تو اس وجہ سے وہ تصوف کو مانتے ہیں۔ ہاں، آگے تصوف کی وہ جو تصوف ایک ہے اسلامی تصوف اور ایک ہے غیر اسلامی تصوف۔ حضرت اقبال اسلامی تصوف کے قائل ہیں۔ اور اب جو ہے کلندر لفظ جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا لفظ کلندر جو ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں ایسا درخت جس کی ایک شاخ ادھر ایک دائیں ایک بائیں، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پرانا درخت کو جو ہے وہ بھی کلندر کہتے ہیں فارسی میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کلندر میں 4 ابرو کا صفایا کرتے ہیں کلندری میں، اور پھر کلندر وہ جو کہ یوں کہیں کہ جو اپنے ظاہری بود و باش کا، ظاہری وضاحت کا خیال نہ رکھتا ہو، وہ کلندر جو ان چیزوں سے جو ہے ماورا ہو۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ دنیا کے بادشاہوں اور فوج کے لشکروں میں وہ بات نہیں ہوتی جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ تو میں نے بیٹا پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا تھا، بار بار یہ بات میں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا، اور آپ بھی اس کو یاد کر لیں کہ حضرت اقبال کا سارا جو کلام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا نچوڑ ہے۔ اور قرآن مجید آپ پڑھیں اور سورۃ نمل جو ہے وہ پڑھیں، حضرت سلیمان السلام کے جو ہے واقعہ وہ سارا کا سارا وہ پڑھیں، اور ان کی بارگاہ میں جب حدود غیر حاضر تھا، پھر حدود آتا ہے دوبارہ واپس پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ تو پھر ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ کیسے لایا گیا، تو وہیں سے ان کی ایک جو ہے نا ان کی محفل میں ایک جو بشر تھا، ایک انسان تھا، ایک مرد کلندر تھا، اور اس نے کہا کہ میں حضور آپ پلک جھپکی اور پلک جھپکنے میں آپ کے روبرو کر دوں گا، حاضر کر دوں گا۔ تو یہ جتنے بھی دنیا میں ایسے بزرگ، اصل میں یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ اللہ والے ہیں، طاقت بلا شبہ اللہ یہ ان کو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، جو جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہو جاتا ہے میں اس کو ہو جاتا ہوں۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو طاقت دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں
تو بیٹا مرد مومن جو ہے وہی اور مرد قلندر ایک ہی چیز ہے حضرت اقبال نے پیش کی ہے۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کا فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو بیٹا اس کو اچھی طرح پہلے شعر کو نوٹ